بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ پاکستان وہ انوکھا ملک ہے جہاں سب کچھ کیا تو پبلک انٹرسٹ یا عوامی مفاد کے نام پر ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں عوام کا کوئی فائدہ یا مفاد ہوتا نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے نام پر، لیکن فائدہ اٹھاتی ہے سیاسی شرافیہ۔ ماشاء اللہ لگتا ہے پبلک انٹرسٹ کے نام پر، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں ڈکٹیٹرز یا غیر منتخب لوگ۔ آئین بنتا ہے اور اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں پبلک انٹرسٹ کے نام پر، لیکن یہ آئین استعمال ہوتا ہے صرف اقتدار اور طاقت کے لیے۔ کچھ بڑے مزاحیہ جملے استعمال ہوتے ہیں کہ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا پھر آئین و قانون کی سپرمیسی کے لیے، بالادستی قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ کون سے آئین کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جو انہیں الیکشن جتوا کر وزیر اعظم بناتا ہے، وزیر بناتا ہے، یا کوئی طاقتور عہدہ دیتا ہے، یا وہ جو ہم عوام کو حقوق دیتا ہے۔ دراصل آئین تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے حصے دو ہیں۔ ایک آئین کا وہ حصہ ہے جو طاقتور لوگوں کے لیے ہے اور انہیں اقتدار دیتا ہے، اور ایک آئین جو ہم عوام کے لیے ہے جو ہمیں حقوق دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین کے اس حصے پہ تو بات کرتے ہیں جو انہیں طاقت دیتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے پورا زور بھی لگاتے ہیں کہ جی انتخابات آئینی ضرورت ہے، وزیر اعظم منتخب کرنا عوام کا حق ہے، صدر کو استثناء حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ آئین کے اس حصے پر عمل نہیں کرتے جو عوام کو اصلی حقوق دیتا ہے، بلکہ اس کا تو یہ ذکر تک نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے کیسے آئین کو ہی بدل دیا گیا ہے، اور ایک دم سے اتفاق کے رائے قائم ہو گیا ہے۔ کسی جماعت کی اکثریت نہیں ہے، لیکن پھر بھی 2/3 اکثریت مل گئی ہے۔ لیکن جب ان میں سے کسی سے کہا جائے کہ جی عام پاکستانی کے لیے کچھ کریں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جی اتفاق رائے نہیں بنتا، کیا کریں، بلکہ یہ تو ہمیں وہ حقوق بھی نہیں دیتے جو ہمیں آئین دیتا ہے، جو ہمارا حق ہے۔ آج آئین کا وہی حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اصل میں ہم عوام کا آئین ہے۔ کچھ منٹس میں اپنے حقوق سمجھیں اور اشرافیہ سے سوال کریں کہ اس آئین پر وہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ آئین کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ ریاست ہر قسم کے استحصال یا ایکسپلائٹیشن کے خاتمے کو یقینی بنائے گی۔ تو ان سے سوال کریں کہ آخر آپ نے ایکسپلائٹیشن کے خاتمے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ حکومت میں تو آخر الٹا خود ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب قانون اجازت دے۔ تو غیر قانونی طور پر لوگوں کو کیوں اٹھا لیا جاتا ہے؟ تب کہاں ہوتا ہے یہ آئین اور قانون؟ اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے حقدار ہیں۔ سچ میں کیا ایسا ہی ہے؟ جب ہم عام لوگوں میں سے کوئی تھانہ کچہری جاتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا ہے جیسا اشرافیہ سے ہوتا ہے؟ کیا ان میں سے کسی سیاستدان کے بیٹے بیٹی کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا ہے جب کوئی عام پاکستانی جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو آئین کا آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینے کی پابند ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھاری فیسیں دے کے کیوں بھیجنا پڑتا ہے؟ اسی سے ملتا جلتا آرٹیکل 37B بھی ہے جو کہتا ہے کہ کم سے کم مدت میں ناخواندگی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو ابھی تک 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں؟ ان کو ویسی تعلیم کی سہولتیں کیوں نہیں ملتی جو اشرافیہ کے بچوں کو ملتی ہیں؟ کیوں سفید پوش لوگ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں میں ادا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آرٹیکل 37D کہتا ہے کہ سستا اور آسان انصاف فراہم کیا جائے گا۔ کہاں ملتا ہے یہ انصاف؟ سالوں مقدمات چلتے ہیں، مقتول کا قاتل آزاد پھرتا ہے، زمین پر قبضہ کرنے والا پلازہ بنا لیتا ہے، ریاست جیتے جاگتے انسانوں کو اٹھا لیتی ہے۔ اس آرٹیکل پر کب عمل ہوگا؟ کب ہم لوگوں کو جلد اور آسان انصاف ملے گا؟ آرٹیکل 38A کہتا ہے کہ ریاست عام آدمی کے معیار زندگی کو بہتر کرے گی، دولت اور وسائل کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روک کر عوام کے فلاح و بہبود یعنی پراسپیرٹی پر خرچ کرے گی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کے پروٹوکول اور شاہانہ محلوں کے لیے تو خزانے میں وافر رقم موجود ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس خزانہ خالی ہوتا ہے۔ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 38B کے مطابق عوام کو روزگار فراہم کرنا ریاست کا فرض ہے۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بے روزگاری میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے بھی اہم آرٹیکل 38D ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، ذہنی یا جسمانی طور پر کمزور ہے، یا پھر
بے روزگار ہے تو ریاست ذمہ دار ہے کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان اور طبی امداد فراہم کرے۔ یہ الفاظ نعروں اور منشور میں تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب کیوں نہیں ملتا؟ آپ کے لیے تو لگژری محل، ہر رات درجنوں قسم کے کھانے اور بیرون ملک علاج کی سہولت ہے، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے خود کے پیسوں سے آٹا لینا بھی مشکل ہے۔ یہ ظلم کب اور کیسے ختم ہوگا؟ میں نے یہ جتنے بھی آرٹیکل بتائے ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جن کا یہ ذکر کرتے ہوں، کیونکہ ان کے لیے آئین عوام کو حقوق دینے کا لائحہ عمل یا گائیڈ لائن نہیں ہے، بلکہ اقتدار اور اس کو مضبوط کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جب اقتدار کے لیے مفاد پرست اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے حقوق کے لیے متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہی سوال آج آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔